الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. محترم المقام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، انتہائی قابل قدر ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ جو ہمارا اجلاس نصف روزہ اجلاس عام ہے، اس نصف روزہ اجلاس میں مجھے ایک بڑے ہی اہم عنوان پر گفتگو کرنے کو کہا گیا، جس عنوان کی جزئیات اور تفصیلات پہ اگر بات کی جائے تو بات بہت زیادہ پھیلتی بھی ہے، بہت ساری باتوں کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ کوشش کروں گا کہ جو وقت میرے پاس ہے اس میں اس عنوان کی جو بنیادی باتیں ہیں، بنیادی مسائل ہیں، صرف ان پر آپ کی توجہ اس طرف پھیر سکوں، اور ہمارے اور آپ کے کرنے کے جو ضروری کام ہیں ان پر کچھ بات کر لی جائے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے عنوان پر گفتگو کروں، ایک بات کا تذکرہ کر دینا یہاں مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ پروگرام بعنوان استقبال رمضان منعقد کیا گیا ہے۔ یہ مسئلے کے طور پر آپ جان لیں، رمضان کا استقبال کرنے کے لیے کوئی الگ سے پروگرام رکھنا شرعاً یہ کوئی جو ہے صحیح مسئلہ نہیں ہے۔ استقبال رمضان کے نام پر مسجد کے اندر یا کسی بھی مقام پر کوئی پروگرام رکھ کر آپ رمضان کا استقبال کریں، رمضان کی مناسبت سے اس عنوان سے پروگرام رکھیں، یہ درست نہیں۔ بعض اہل علم نے اس پر بدعت ہونے تک کا حکم لگایا ہے۔ البتہ کوئی بھی مہینہ یا کوئی بھی ایام آ رہے ہیں، اس مناسبت سے لوگوں کو احکام اور مسائل، اس کی جزئیات، اس کی باریکیاں بتانا، پڑھانا، سکھانا، اس کے لیے مسجد میں یا بعد میدان میں آپ پروگرام رکھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل جائز ہے۔ یہاں بھی استقبال رمضان کے نام سے جو پروگرام رکھا گیا ہے، چونکہ یہ جمعیت اہل حدیث کا اسٹیج ہے، اس لیے یہ بات بطور وضاحت کے آپ کے سامنے رکھ دی جائے کہ ذمہ داروں سے لے کر یہاں شریک ہونے والے علماء کا مقصد وہ رسم کے طور پر کوئی پروگرام کرنا نہیں چاہتے ہیں کہ یہ رمضان کے استقبال کا کوئی طریقہ ہے، یہ کوئی رسم ہے کہ کوئی پروگرام رکھ کر رمضان کا استقبال کیا جائے۔ یہ بس آپ لوگوں کے اندر دینی بیداری پیدا کرنے کا ایک عام اجلاس ہے، اور اسی مناسبت سے انشاءاللہ ہمارے معزز علماء کرام میں سے ایک عالم دین انشاءاللہ رمضان سے متعلق کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں مناسب یہ سمجھ رہا تھا کہ اس مسئلے پر صرف ذمہ داروں کو توجہ دلاؤں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کسی عام اجتماع میں ایسا کوئی عنوان رکھ دیا جائے تو پھر اسے لوگ ایک دلیل بنا کر ہر آدمی اپنے علاقے میں اسی عنوان سے پروگرام کرے گا، پھر یہ رسم چل پڑے گی استقبال رمضان، اور لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں اس میں غلط کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارا منہج، ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم دین کے نام پہ اتنا ہی وہی کرتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے۔ رمضان کے استقبال کے لیے کوئی الگ سے پروگرام یا کوئی مجلس سجانا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی، اسی لیے اس کا اہتمام نہیں کیا جانا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ حاضرین گرامی قدر، میرے سامنے جو عنوان رکھا گیا یا جو عنوان مجھے جس کا مکلف کیا گیا ہے وہ ہے ہمارے یعنی مسلمانوں کے موجودہ حالات اور ہمارا اور آپ کا کردار۔ بھائیوں، سب سے پہلی بات جو ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ جب کبھی ہم حالات کی بات کرتے ہیں نا، غیر شعوری طور پر ہمارا اور آپ کا، بلکہ یوں سمجھیے کہ تقریباً سبھی لوگوں کا ذہن ہمارے اور آپ کے سیاسی حالات کی طرف جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات ہمارے خراب ہیں، یعنی ہم سیاسی طور پر
برے دور سے گزر رہے ہیں. یہاں مسلمانوں کو ایک طرح سے ملک کے تئیں وفاداری ثابت کرنے کو کہا جاتا ہے. مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑا گیا ماضی میں، اور آج بھی شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور اگر یہ نہ کیا جائے تو کم سے کم آپ جانتے ہیں کیا کیا مسائل مسلمان دیکھتے ہوئے نہیں آئے. موب لنچنگ کا ایک سلسلہ لوگوں نے چلایا گیا، باقاعدہ میڈیا ٹرائل لوگوں نے چلایا، اور جہاد کے نام پہ مسلمان کسی بھی میدان میں آگے بڑھیں اسے جہاد کا نام دے دیا. ایجوکیشن جہاد، لینڈ جہاد، فلاں جہاد، یہ جہاد. یعنی مسلمان جس راستے بھی ترقی کرنا چاہے اس کو جہاد کا نام دے کر ایک طرح سے مسلمانوں کی طرف سے یہاں کے عوام کو خوف زدہ کیا جائے کہ مسلمان ادھر آگے بڑھ جائیں گے تمہارا نقصان کر دیں گے. اور آپ دیکھیے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، ماہ و سال جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کے سامنے نت نئے مسائل ہیں. ابھی آپ دیکھیں ماضی قریب میں وقف کا مسئلہ اتنی شدت کے ساتھ اٹھا، مسلمانوں نے پتہ نہیں کتنا زور لگایا، سپریم کورٹ سے جزوی طور پر تھوڑی راحت ملی لیکن مسئلہ ابھی تک پوری طرح ختم نہیں ہوا. مدارس کے سلسلے میں بڑے تشویشناک خبریں ابھی بھی آ رہی ہیں. مسلمانوں کے حالات کی اگر ہم بات کریں، ملک میں سیاسی طور پر ملک میں رہتے ہوئے یہاں ایک باعزت شہری، برابر کا حق رکھنے والے شہری، اس ملک کے اندر برابر کی حصے داری رکھنے والے شہری، اور باوقار اور باعزت زندگی کا حق رکھنے والے شہری، اور سب کے برابر ہر معاملے میں حق رکھنے والے شہری کی حیثیت سے جینے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے مسلمانوں کو یوں لگتا ہے الگ سے تگ و دو کرنے کی ضرورت ہے. حضرات گرامی قدر، یہ کتنا برا ماحول ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں رہنے والی آبادی میں وہ جنہوں نے ہمیں زندگی بھر دیکھا وہ ہمارے بارے میں کبھی ہم سے کوئی غلط رویہ نہیں دیکھ پائے، لیکن پروپیگنڈا کرنے والوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ آج میرا پڑوسی جو زندگی بھر میرا حسن سلوک دیکھتا ہوا بڑا ہوا ہے، لیکن پروپیگنڈے کا اثر اس کے دل و دماغ پر بھی اتنا ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے دل میں ہمارے تئیں شک و شبے میں مبتلا ہوتا نظر آتا ہے. یہ ہمارے سیاسی حالات ہیں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ آپ سبھی حضرات اخبارات سے، ٹی وی سے، اور اس سے بڑھ کر سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے حضرات ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں، نیوز کے فیڈ دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں. بھائیوں، یقیناً مسلمانوں کے اس ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ کہیں نہ کہیں پریشان کن ہے. بالخصوص جو مسلمان سنجیدہ ہیں، دور رس نگاہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کے سلسلے میں بننے بگڑنے والے قوانین کا وہ جو جائزہ لے رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو رفتہ رفتہ کچھ ایسی صورتحال سے دوچار کیا جائے کہ یا تو وہ اپنے مسلمان ہونے کی شناخت کو چھوڑ کر یہاں کے عام شہریوں کی طرح ہو جائیں، یا اگر مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں کہیں نہ کہیں اپنے کچھ حقوق کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی کچھ قربانیاں پیش کرنی پڑیں گی. یہاں کے عام شہریوں کے برابر حق رکھنے والے اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ شاید یہ جی نہیں پائیں گے. یہ حالات ہیں، اور اس معاملے میں بہت سارے نوجوان بھی پریشان، بہت سارے نوجوانوں کو تشویش ہوتی ہے. یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن میرے بھائیوں میری ایک بات آج آپ سنجیدگی سے سن کر جائے. ہمارے حالات جب ہم کہتے ہیں نا تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے سیاسی حالات خراب ہیں. سچ تو یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی دینی حالت بھی خراب ہے، ہمارے اور آپ کی معاشی حالت بھی خراب ہے، ہماری اور آپ کی سماجی صورتحال بھی خراب ہے، ہماری اور آپ کی اخلاقی صورتحال بھی خراب ہے. ایک صرف سیاست نہیں، ایک صرف ہمارے وجود کا مسئلہ نہیں، ہمارے حقوق کا مسئلہ نہیں. اگر ہم اور آپ دیکھیں بحیثیت مسلمان رب العالمین ہم اور آپ کو جیسے دیکھنا چاہتا ہے، بحیثیت مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی جیسی تربیت کی تھی اور جیسے اس امت کو نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر میدان میں، اگر آپ دیکھیے تو مسلمانوں کے حالات بہت ہی زیادہ برے ہیں. میں یہ بات پہلے ہی مرحلے میں آپ کے سامنے کیوں اٹھا رہا ہوں؟ بھائیو دیکھو، ساری دنیا والے صرف سیاست پر محنت کر کے سیاسی طور پہ ترقی کر سکتے ہیں. مسلمانوں کا معاملہ ایسی کسی سیاست سے نہیں جو ان کے دین سے آزاد ہو کر کی جائے. مسلمانوں کی سیاست ان کے دین کا حصہ ہے اور دین کو چھوڑ کر سیاست نہیں کی جا سکتی. اسی لیے بھائیو سیاسی حالات کو سدھارنے کے لیے بھی دینی حالات کو ساتھ میں سدھارنے کی طرف توجہ دینی پڑے گی. یہ باہم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. یہاں آپ صرف سیاست پہ کام کر کے تھوڑا بہت بہتری لانے کی طرف قدم تو بڑھا سکتے ہیں، لیکن مستقل اور پائیدار حل اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہر طرح سے محنت کرنی پڑے گی. میں آپ کے سامنے مختصر سی کچھ باتیں یہ بھی رکھ لیتا ہوں کہ دیکھو آج ہمارے حالات کہاں کہاں بگڑے ہوئے. سب سے پہلا مسئلہ توحید کا مسئلہ. دین کی پہلی بنیاد، اسلام کی پہلی بنیاد کلمہ ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ اس پہلے کلمے کی بنیاد پر ہی مسلمانوں کو آپ متفق نہیں کر پا رہے ہیں. رب العالمین کی توحید پر لوگ متفق نہیں ہیں. آج آپ دیکھیں گے، آپ نے دیکھا
اور دیکھا نہیں تو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی آپ مغرب میں نکل جائیں, عشاء میں نکل جائیں, شہر کے جتنے مندر ہیں نا وہاں نکل جائیے. مزاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مندروں کے پاس چلے جائیے, کچھ برقع پوش خواتین آپ کو مندروں کے سامنے بھی نظر آئے گی. رب کی توحید کا مسئلہ ان کے اندر درست نہیں ہو سکا. دین کے معاملے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں, کتنے فیصد مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. میں ایک اندازہ آپ کو بتاؤں, مسلیوں کا مت اندازہ لگائیے, وہ بہت زیادہ مایوس کن. آپ بنگلور شہر میں کتنی مسجدیں ہیں, آپ حساب لگا لیجئے, کتنی مسجدیں, تمام جماعتوں کے مسلکوں کی ساری مسجدیں, اور ان مسجدوں کی کیپیسٹی بن کا اندازہ لگا لیجئے, اور اس کے بعد بنگلور میں مسلمانوں کی تعداد کو آپ دیکھ لیجئے. آپ حیران رہ جائیں گے. مسجدیں کم سے کم اتنی ہونی چاہیے کہ ہر مصلی مسجد میں آئے تو مسجد میں سما جائے. سچ تو یہ ہے کہ سارے مصلی اگر مسجدوں میں آ جائیں مسجدیں ناکافی ہو جائیں. اتنی کم ہمارے پاس مسجدیں ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ مسجدیں بھی ہماری خالی رہتی ہیں. بھائیو, یہ ہمارے اور آپ کے دین سے رشتے اور تعلق کا معاملہ. اور اگر معاملات کی بات کریں, اللہ معاف فرمائے, سارا دین ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے ظاہر میں تو ہے کچھ نہ کچھ, لیکن معاملات میں ہم دین کو یا تو جانتے نہیں, یا جانتے نہیں تو مانتے نہیں, یا مانتے بھی ہیں تو کم سے کم یہ مانتے ہیں کہ بھئی دین میں ہے لیکن میری زندگی میں اپنا نہیں پا رہا ہوں. دھڑلے سے ہمارے مسلمان کہتے ہیں مارکیٹ میں اگر میں دین پہ عمل کروں گا تو کیا کماؤں گا, کیا کھاؤں گا. مارکیٹ میں اگر آج میں سود نہیں لوں گا تو میری تجارت کہاں ترقی کرے گی. بھائیو, دین سے دوری کا یہ حال آپ کی صرف دین پر نہیں, آپ کی دنیا پر بھی بہت بری طرح اثر انداز ہوتا ہے. معاشی حالت کی اگر ہم بات کریں بھائیو, ایک زمانہ تھا دنیا کے ہر فن میں مسلمان امامت کے درجے پہ تھے. میڈیکل سائنس میں مسلمان آگے تھے, سائنس میں ایجادات میں مسلمان آگے تھے, تعلیم کے مختلف میدانوں میں مسلمانوں کی مہارت تھی. آج آپ کی صورتحال ہے, آپ کو کیا معلوم ہے, لوگ طنز کے طور پر آپ کو کہتے ہیں یہ پنچر ڈالنے والی قوم ہے. میں ایک بات کہوں, اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی جائز اور حلال ذریعہ معاش نہیں دیا, آپ اگر پنچر ڈال کے بھی روزی روٹی کماتے ہیں, عیب نہیں, شرمندگی میں محسوس کریں. وہ جو بڑے بڑے حرام کاریاں کر کے حرام طریقے سے ناجائز طریقے سے کما کر بڑے بڑے بلڈنگوں میں بیٹھے ہیں, ان کے مقابلے میں حلال روزی اگر پنچر ڈال کے بھی آتی ہے تو بڑی پاکیزہ روزی ہے, اس میں عیب نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے, آپ کو برا کہنے والے, آپ پہ طنز کرنے والے یہ پنچر کا حوالہ کیوں دیتے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ وہ قوم ہے ان پڑھ ہے, ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, نہ یہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ پاتے ہیں, نہ ہی کوئی فن کوئی مہارت بھی ان کے پاس نہیں, اور بہت آسان کام ہے پنچر ڈالنا, پنچر نکال دے, یہ ہوا بھرنا, اسی میں یہ قوم نکل جائے گی. یہ آپ پہ طنز ہے, یہ آپ کی قوم کی صورتحال پہ لوگوں کا طنز ہے. تعلیم میں ہمارا یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ کے بندو, آپ دیکھ لو, اپنے خاندان میں دیکھ لو, کتنے ایسے بچے ہیں جو 10th پاس کر پاتے ہیں, 12th پاس کر پاتے ہیں, کتنے ایسے بچے ہیں 12th سے آگے مختلف میدانوں میں شہ تعلیم کی طرف جائیں یا اس کی بیس پر مختلف قسم کی مہارتوں کے حاصل کرنے کی طرف جائیں. نہیں ہمارے اور آپ کے لوگ. اور اگر اخلاقی صورتحال کی بات کریں, اللہ معاف فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے, یوں لگتا ہے کہ اخلاق رفتہ رفتہ ہماری اور آپ کی قوم سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں. مجھے حیا اگر مانے نہ ہوتی, ابھی 2 دن کے اندر میرے سامنے جو واقعات, ہم علماء کے پاس بہت سارے مسائل آتے ہیں سوالات کے لیے. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں, لوگوں کے سوال صرف سوال نہیں ہوتے, ان سوالوں میں ہمیں ہماری سوسائٹی, ہمارا سماج, ہمارا معاشرہ نظر آتا ہے. اللہ کے بندو, میں آپ کو بتاؤں حیا مانے ہے, ورنہ میں تفصیل میں بتاتا, لیکن پھر اشارے میں بتا دوں. کل ایک نوجوان فون کر کے مجھ سے کہہ رہا ہے, رو رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے ابھی 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے میری شادی ہوئے ہیں, اور ابھی ڈاکٹر کے پاس سے رپورٹ لے کر آ رہا ہوں کہ میری اہلیہ 4.5 مہینے سے حامل ہے. میں نے کیا گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں ایسا فیصلہ کیا؟ بھائی, یہ کیسا سماج ہے جہاں اخلاق کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اور آج معاف کیجئے گا, ایک بہن نے فون کر کے یہ رابطہ کر کے کہا کہ میں نے فلاں ایک نوجوان سے تعلقات تھے, چونکہ شادی کرنے کا ارادہ تھا اس لیے ہم نے اپنے جسمانی تعلقات بھی قائم کر لیے, اب وہ شادی سے انکاری ہے. اب اگر میں اس کو چھوڑ کر دوسرے سے شادی کرنا چاہوں گی تو گناہ ہوگا, اس لیے آپ مشورہ دیجئے کہ میں کیا کروں. بھائیو, یہ ہمارے سماج کی سچائیاں ہیں. نگاہ جھکا لینے سے سچائیاں نہیں چھپتی. اخلاق کا کیا حال ہے؟ اور معاف کرو, ہم سب اپنے آپ سے ہی پوچھ کر دیکھ لیں, ہمیں سے کتنے لوگوں کے, کتنے نوجوانوں کے, کتنے خواتین کے, کن کے ساتھ کیسے روابط ہیں. بھائیو, جس قوم کا اخلاق گر جائے وہ قوم کبھی سر نہیں اٹھا سکتی. معاملہ سیاست کا بعد میں ہے, اسی لیے آج میں سب سے زیادہ اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے سیاسی حالات خراب ہیں, اللہ کے بندو, سیاست بعد کی چیز ہے, اور سیاست کی جڑیں اصل میں یہاں ہیں. آپ کا دین کیسا, آپ کا اخلاق کیسا, آپ کی معاشی حالت کیسی, اور آپ کی اپنی قوم کے اندر صلاحیتیں کیسی, یہاں جا کر یہ ساری چیزیں بالآخر سیاست پہ اثر انداز ہوتی ہیں.
آپ کو اور ہم کو سمجھنا پڑے گا بھائیوں. ایسے سارے حالات میں بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے جماعت جمعیت، اور صرف ایک ہماری جمعیت نہیں، قومی مسائل کے اندر ساری جماعتیں، ساری تنظیمیں اور مساجد کے ذمہ دار حضرات اور جو مختلف چھوٹے چھوٹے ٹرسٹ بنائے ہوئے، مراکز سینٹرز بنائے ہوئے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بہت سارے اہل ثروت ہیں، وہ چاہتے ہیں اپنے بل پر ہی کام کریں. بھائیوں قوم کے صحیح حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کرو، سمجھو ہمارے قوم کے مسائل کہاں ہیں. ایک سیاست ہمارا سارا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس سیاست کو سدھارنے کے لیے بھی ان سارے مسائل کو ہم اور آپ کو سدھارنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے بندو، میں جو بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے اور آپ کے ملک میں حالات کیا ہیں، ان کا صحیح سے تجزیہ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد اس قوم کی اصلاح کے لیے فکر مند ہونے کی کوشش کریں. بھائیو کیا کرنا پڑے گا؟ بچے ہوئے وقت میں یہ بتا لوں ہمیں کیا کرنا پڑے گا. بہت ساری کام ہیں. دیکھو جب سب کچھ بگڑا ہوا ہوتا ہے نا، سب کچھ کرنے کا ہوتا ہے. سب کچھ جب بگڑا ہوا ہو تو ہر طرف محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، انٹر لنک ہو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو، ہم صرف سیاست پہ، ہم صرف تعلیم پہ، ہم صرف اخلاق پہ، ہم صرف عقیدے پہ کام نہیں کر سکتے. ہمیں سارے میدانوں میں بیک وقت کام کرنا ہوگا، اور اس میں دین کی رہنمائی کے مطابق جس چیز کو پرائرٹی دینا، ترجیح دینا، جس چیز کو پہلے نمبر پہ رکھنا، جس چیز کو دوسرے نمبر پہ رکھنا، ایک ترتیب، ایک تنظیم کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں گنانا چاہتا ہوں. کم سے کم ہم کن میدانوں میں محنت کریں کہ جہاں سے ہم اپنے حالات کو بہتر کرنے کی طرف آگے بڑھ سکیں. بھائیو سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھو مشکل حالات میں سب سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمت نہیں ہارنا چاہیے. سب سے پہلی طاقت یاد رکھو، حالات چاہے کتنے خراب ہو جائیں، آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور آدمی کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، پست ہمت نہیں ہونا چاہیے. آدمی میدان میں کب ہارتا ہے معلوم؟ جب وہ ہار تسلیم کر لیتا ہے، وہ جب مان لیتا ہے کہ ہاں میں ہار گیا، تب اس کی ہار ہوتی ہے. ورنہ آدمی سے ہتھیار چھن جائیں، اسباب چھن جائیں، وہ میدان میں گر بھی گیا ہے، اگر اندر سے وہ ہار نہیں مان رہا ہے، گرا ہوا پھر کھڑا ہو سکتا ہے. ہتھیار نہیں تو اپنے ہاتھوں کو ہتھیار بنا سکتا ہے، اسباب میسر نہیں تو نئے اسباب پیدا کر سکتا ہے. اصل چیز ہے ذہنی شکست، اصل چیز ہے ضمیر کے اندر وہ ہمت اور حوصلہ ہونا، وہ طاقت ہونا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بندو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، وہ لوگ جو قوم کے سامنے قوم کے برے حالات ذکر کر کے مایوسی کے جذبات پیدا کرتے ہیں، وہ لوگ امت کے خیر خواہ نہیں ہیں. حالات ہمیں یہ سبق ضرور دیں کہ ہم محنت کریں، لیکن جو آدمی ان حالات کو سن کر مایوس ہو جاتا ہے، اس کا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ وہ مایوسی سے آگے بڑھے نہیں، مایوسی کو پیچھے چھوڑے، ہمت نہ ہارے، آگے بڑھے. آگے بڑھ کر ہمیشہ اپنے آپ کو مثبت انداز میں طاقتور سمجھ کر کام کرے. اور آپ یقین رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بڑی سخت جان بنایا ہے. یہ کمزور ہوگی، یہ وقتی طور پر مغلوب ہوگی، لیکن یہ امت کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ امت کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے. یاد رکھنا یہ امت کبھی ختم نہیں ہوگی. مشکل حالات ضرور آئیں گے، مصائب ضرور آئیں گے، آزمائشیں ضرور آئیں گی، لیکن یہ ختم کبھی نہیں ہوگی. مسئلہ یہ ہے ہم کہیں ختم نہ ہو جائیں، ہم کہیں شکست نہ تسلیم کر لیں. ملک کے اندر ایک مزاج یہ بھی پنپ رہا ہے کارپوریٹ دنیا کے اندر، اور ایسے ہی سوسائٹیاں جہاں رہائش میں لوگ رہنا چاہتے ہیں، وہ لوکیلٹیز، وہ علاقے جہاں غیر مسلم اکثریت ہے، چاہے کارپوریٹ دنیا کا مسئلہ ہو یا وہ لوکیلٹیز جہاں نان مسلم کا زیادہ ڈومیننس ہو، ایسے مقام پہ رہنے والے مسلمان اپنی شناخت سے، اپنے دین سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں. وہ اپنے دین کو چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کو مسلمان کے طور پہ دیکھا جائے. آپ یقین کرو قوم ہاری نہیں، آپ ضرور ہار چکے ہیں. قوم نے ابھی شکست نہیں کھائی، لیکن آپ شکست کھا چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندو. اسی لیے جہاں رہو رب العالمین کے بندے بن کر رہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہو. اپنے دین پر، اپنی شناخت پر، اپنی تہذیب پر، اپنے کلچر پر کوئی شرمندگی نہیں، کسی قسم کی جھجک نہیں. یہاں ہم کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے نہیں، رب العالمین کی بندگی کی خاطر ہم مسلمان ہیں. ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے مسلمان ہیں. اس لیے بھائیو وہ مسلمان جو کہیں بھی رہتے ہیں، میں نے خاص طور پہ نام لے کر بتایا کارپوریٹ دنیا کے اندر لوگ جہاں ایم این سیز میں کام کرتی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں، اور اس کے ساتھ تجارت کے بڑے بڑے میدانوں میں، اور دوسری طرف جن علاقوں کے اندر جہاں لوگ پوش علاقے کہتے ہیں، یعنی شہروں کے وہ علاقے جہاں شہر کے متمول طبقہ رہتا ہے، وہاں رہنے والے اپنی شناخت سے فرار اختیار کریں. یہ پہلی شکست ہے قوم کے حق میں. اللہ کے بندو مت ڈرو، مت گھبراؤ. حالات چاہے کتنے مشکل ہو جائیں، رب العالمین کا ایک بہت بڑا وعدہ ہے. وہ وعدہ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہم اور آپ کو سکھایا، بتلایا. کیا بتایا اللہ تعالیٰ؟ اللہ نے کہا
حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کو فرعون بہت بری طرح مارتا تھا، کاٹتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، مردوں کو ختم کر دیتا، بڑا ظلم فرعون نے کیا تھا۔ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کے بعد بھی ظلم و ستم کی یہ داستان جاری رہی تو قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ سے شکایت کی، کہا کہ اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ستائے جاتے تھے، آپ پر ایمان لانے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ستائے جاتے تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ اللہ نے وہ جواب نقل کیا قرآن میں تاکہ وہ جواب ہمارے اور آپ کے لیے جواب ہو۔ اللہ نے کہا قال موسیٰ لقومہ، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور جم جاؤ اپنے دین پر۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اس زمین کا مالک اللہ تعالیٰ، اس زمین پہ اختیار اقتدار حقیقی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ جس کو چاہے یہاں کا وارث بناتا ہے، جسے چاہے اختیار اقتدار دیتا ہے۔ اور اللہ کی سنت ہے کہ لوگوں کو کبھی ان کے اعمال کی سزا دینے کے لیے اور کبھی ان کو آزمانے کے لیے اللہ ظالموں کو غلبہ عطا کرتا ہے، مظلوموں کو جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کافروں کو غلبہ عطا کرتا ہے، مسلمان کو مغلوب بناتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کائنات آزمائش کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ کہا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، لیکن آیت کا اختتام کہا والعاقبۃ للمتقین، یہ یقین رکھو کہ انجام ہمیشہ متقیوں کے حق میں ہی لکھا جاتا ہے، انجام ہمیشہ متقیوں کے حق میں لکھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا متقی بن جاؤ، بنا لو اپنے آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حق میں یہ انجام لکھے گا، تمہارے حق میں یہ بہتری ہو جائے گی۔ بھائیو، پہلا کام کرنے کا اپنے آپ کو مایوسی سے نکال کر باہر لاؤ۔ دوسری بات بھائیو دیکھو، بات لمبی نہیں کر سکتا لیکن مختصر الفاظ میں بتا سکتا ہوں آپ کو، توحید اور اتباع سنت پر سب سے زیادہ محنت کرو۔ بات سیاست کی ہو رہی تھی، بات تعلیم کی ہو رہی تھی، لیکن میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں توحید اور اتباع سنت پر سب سے زیادہ محنت کرو۔ کیوں؟ توحید رب العالمین سے رشتے کا نام، اتباع سنت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کا نام ہے۔ جس قوم کی توحید کمزور ہو جائے اس کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے یا اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے، اور جس کے اتباع سنت سے رشتہ کمزور ہو جائے اس کا رشتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے۔ جو توحید اور اتباع سنت پر محنت کر کے اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے گا نا، پھر اللہ سے یہ رشتہ، رسول سے اس کا یہ رشتہ اسے زندگی کے سارے میدانوں میں اصلاح کی طرف لے جائے گا۔ کیوں؟ یہ رشتہ اسے اچھا عبادت گزار بھی بنائے گا، اسے اچھے اخلاق والا بھی بنائے گا، اسے دنیا کے اسباب اختیار کر کے باعزت زندگی جینے کا سبق بھی پڑھائے گا۔ یہ رشتہ توحید اور اتباع سنت کا رشتہ آدمی کو ہر طرح سے نکھار دیتا ہے، ہر طرح سے سنوار دیتا ہے۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عربوں میں بھیجے گئے، مکہ کے لوگ کیسے تھے؟ آج بھی ہم ان کو کہتے ہیں وہ جاہل تھے، زمانے جاہلیت کے کفار ہم کہتے ہیں۔ اور حالت یہ تھی اس وقت کے کیسر و کسرا سپر پاور جو تھے، ان کو ایک پچھڑی قوم، نچلی قوم، دبی ہوئی قوم، تہذیب سے دور قوم سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کن بنیادوں پہ محنت کی؟ آپ پوری سیرت پڑھ کر دیکھو، اصل بنیاد اللہ کے نبی نے خالص توحید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال رشتے کے شکل میں قائم کیا۔ اس توحید اور اتباع سنت کی برکت یہ ہوئی کہ صحابہ ہر حیثیت سے نکھر گئے، سنور گئے، بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیتوں کو جگہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیتوں کو نکھار دیا، کچھ ایسی مثالی شخصیتیں بن گئے کہ شاعر نے کہا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ کے بندو، توحید اور اتباع سنت کی دعوت کوئی ایک مسئلے کی دعوت نہیں، ساری زندگی جینے کا طرز عمل بدل دینے کا نام، سوچ سے لے کر آپ کی زندگی کا طریقہ بدل لینے کا نام۔ اسی لیے توحید اور اتباع سنت پر سب سے زیادہ محنت کرو، اور اس کے بعد جو کرنے کے کام ہے بھائیو، تعلیم پر محنت کرو، ایجوکیشن پر محنت کرو، ہر طرح کی تعلیم، دین کی تعلیم بھی، علماء اور فقہاء، حفاظ، دعات، مبلغین، یہ تو بنیں گے امت کے اندر، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو، بیوروکریٹس بھی بنو، ساری دنیا کے اندر جتنے میدان ہیں ہر میدان میں آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ بھائیو ایک بات یاد رکھو، اس دور کے اندر تعلیم سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس دور کے اندر رب العالمین کے بعد، رب العالمین کی فیصلوں کے بعد اسباب کی دنیا میں اگر بات کریں، تعلیم سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں ملک کو اصل میں سیاستدان چلا رہے ہیں، نہیں اللہ کے بندو، آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ کوئی حکومت، کوئی گروہ، کوئی تنظیم، کوئی اس ملک کو حقیقت میں نہیں چلاتا۔ اصل چیز قوم کا جو دماغ ہوتا ہے،
قوم کا جو دماغ پڑھے لکھے لوگوں کا جو طبقہ ہوتا ہے وہ اصل میں پورے ملک کو چلاتا ہے، وہی میڈیا میں آتا ہے، وہی کورٹ کچہری میں آتا ہے، وہی سیاسی پارٹیوں میں بھی آتا ہے، وہی بزنس میں بھی آتا ہے، وہی زمینی سطح پہ مختلف خدمت خلق کے میدانوں میں آتا ہے۔ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھو گے، یہ تعلیم آج کے دور میں ہر میدان کا دروازہ بن جائے گی آپ کے لیے۔ افسوس اس کا ہے ہم بڑی پچھڑی ہوئی قوم ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ آج تو لوگ اس کا ذکر کرنا بھی بھول گئے۔ صورتحال یہ بتائی گئی آدی واسی قوم سے زیادہ مسلمان پچھڑے ہوئے ہیں تعلیم کے میدان میں۔ اللہ کے بندو آپ دیکھ لو 10th کون پاس کرتا ہے، 12th کون پاس کرتا ہے، اس سے آگے کون جاتا ہے۔ یونیورسٹیوں میں مسلمانوں کا فیصد کیا ہے، پرسنٹیج کیا ہے، اور اگر ٹیکنیکل کورسز میں دیکھنے کی بات کریں بڑے کم ہمارے اور آپ کے لوگ۔ بھائیو اس تعلیم کے میدان کا ایک فلسفہ یاد رکھو، آپ جتنا کم پڑھیں گے نا اتنے ہی زیادہ آپ اپنے آپ کو بے بس محسوس کریں گے۔ ایجوکیشن کی فیلڈ کا ایک فارمولا ہمیشہ یاد رکھو، یہ نیچے سے اوپر جاتے ہیں، آپ جتنا نیچے رہیں گے کمپٹیشن زیادہ رہے گا، اپرچونٹیز بہت کم رہیں گی آپ کے پاس، تھوڑے سے مواقع کے لیے زیادہ لوگ کوشش کرتے ہیں، اسی لیے بہت سارے لوگوں کو پڑھ کر بھی نوکریاں نہیں مل پاتی۔ لیکن آپ اگر تعلیم کے معاملے میں اوپر سے اوپر اٹھتے جائیں گے، آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے کمپٹیشن کم ہوتا جائے گا، اپرچونٹیز زیادہ کھلتے چلے جائیں گے۔ اور آپ یہ بات یقین رکھو تعلیم میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ قوت رکھی ہے کہ اگر آپ طاقتور ہو جائیں گے نا تو پھر آپ کو جا کے دنیا میں کچھ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، دنیا چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی اور آ کر آپ سے کہے گی کہ آؤ دنیا کی امامت کرو، دنیا کی قیادت کرو۔ اللہ کے بندو قوم کے اندر تعلیم پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس اس کا، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں، مسلم مینجمنٹ اسکول پورے بنگلور کے اندر دیکھ لو کتنے ہیں جو مثالی اسکول بن پائے، سبحان اللہ۔ کتنی یونیورسٹیاں نہیں بنا سکتے یا کالجز نہیں بنا سکتے، کامیابی کے ساتھ چلنے والے، اور کامیابی سے مراد جن کا اسٹینڈرڈ معیاری ہو، ہم اچھے اسکول نہیں بنا پا رہے ہیں، ہم اچھی یونیورسٹیاں نہیں دے پا رہے ہیں۔ اور یہ بھی سن لو ایک تلخ حقیقت، ہم اسکول اور کالج بھی اپنی زکوٰۃ کے پیسے ہی سے چلانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندو 2.5% زکوٰۃ بھی کیا سارے قومی مسائل حل کرو گے؟ تعلیم کے لیے کیا 2% الگ سے پیسہ نہیں نکل سکتا؟ 100 روپیہ کمانے والا 2 روپیہ تعلیم کے لیے، قوم کے مستقبل کے لیے نہیں نکال سکتا۔ وہی زکوٰۃ کا پیسہ، اسی زکوٰۃ کے پیسے کے پیچھے مدرسوں کے معاملات بھی لگے، مسجد، لوگ سوال پوچھتے ہیں مسجد کے امام کی تنخواہ زکوٰۃ کے پیسے سے دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے بندو زکوٰۃ آپ کے مال کی گندگی ہے، اسے نکال کے جانے دو جہاں جانا ہے، اللہ نے متعین کیے ہیں۔ قوم کی ترقی کے لیے ذرا دماغ صاف رکھو، حلال پیسہ، اچھا پیسہ۔ آج آپ روتے ہیں، آپ افسوس کرتے ہیں، آپ کے دل میں تکلیف ہوتی کہ اس تکلیف کے بدلے میں پورے مال میں سے 2% پیسہ آپ قوم کی تعلیم کے لیے نہیں نکال سکتے۔ اللہ کے بندو یہ حالت بدلنی چاہیے، اور یہ میرے اور آپ کے جیسے 2-4 تقریر کرنے والے، 4 سننے والوں سے کام نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑے گی، ہم کو اپنی جگہ پہ سوچنا پڑے گا، ایسے تعلیم حاصل کرو کہ دنیا والے ہمارے سامنے، پھر یہ دنیا کے اندر جتنے اسباب ہیں نا ان اسباب میں پورا کنٹرول نہیں، ہماری حصے داری تو کم سے کم آ جائے۔ آپ یقین کرو یہ تعلیم ہمارے سامنے ہر میدان میں ایسے افراد فراہم کرے گی جو قوم کے حالات کو بہتر کرنے کی طرف لے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں اس ملک کے اندر میں صاف لفظوں میں کہوں 70 سال سے ایک تنظیم نے محنت کیا، تعلیم پر محنت کر کے ہر میدان میں 2 کام اس نے کیا، تعلیم کے میدان میں اپنے افراد بڑھائے بھی اور اپنا ذہن ان بچوں کو دیا بھی۔ آج کل کے بچے جو تعلیم بھی حاصل کیے اور ایک مخصوص نظریے سے متاثر بھی ہوئے، آج ہر ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے، اسی لیے 70 سال میں جو فیصلے نہ ہوئے، کورٹ کچہری سے وہ فیصلے آ رہے ہیں، 70 سال میں جو پالیسیاں نہیں بنی، ہر میدان میں نئی نئی پالیسیاں نظر آ رہے ہیں۔ کیسے ہوگا؟ تعلیم کا مقابلہ تعلیم سے کرو، تعلیم کا مقابلہ تعلیم سے کرو، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بندو تعلیم پر محنت کر کے اپنے حالات سدھارنے کی کوشش کرو۔ حضرات گرامی قدر، اگلا میدان جو کرنے کی ضرورت ہے، بظاہر یہ بہت چھوٹی چیز، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا، اگر عمل کر کے دیکھیں تو یہ بڑی بنیادی کام بن جائے گی۔ وہ کیا ہے معلوم ہے؟ دیکھو مکتب کی تعلیم، بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مسلمان بچے، ہر بچے کے لیے لازمی دینی بنیادی تعلیم کے منصوبے پر کام کرو۔ اللہ کے بندو ہر بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے، ہر بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے، اور ہر بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہر بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کا مطلب وہ خود کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور اس سے آگے بڑھ کر اپنے ملک کے لیے مفید شہری بنتا ہے۔ بچے کو ایسی تعلیم دو کہ وہ رب کا بندہ بھی رہے، نبی کا امتی بھی رہے، اپنے گھر کا خیر خواہ بھی رہے، اور ملک کا خدمت گزار بھی رہے۔ بچپن میں وہ جو مکتب کی تعلیم ہے وہ آج ہم نے نظر انداز کر دی۔ آج ہمارے اور آپ کے سماج میں ہمارے بچوں کو معاف کیجیے گا، ہم کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، اڑاتے ہیں، اور بہت زیادہ کھیل کود میں بھی مشغول کرتے ہیں، ان کے آرام کا، ان کی تفریح کا سارا انتظام کرتے ہیں، لیکن انہیں ان کی اپنی شناخت اور پہچان دینے کے لیے تیار نہیں۔ نتیجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ معاف کیجیے گا، ایک بڑی تلخ بات کہنے جا رہا ہوں، معاف کیجیے گا اس پر، لیکن جب تک باتیں نہیں ہوتی نا مسئلہ نہیں کھلتا۔ معاف کیجیے گا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے سالوں کے اندر
کتنے سارے UPSC یا دوسرے بہت سارے ایگزامز کریک کرنے والے اچھی خاصی تعداد مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی آ رہی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، کتنے ڈاکٹرز بن رہے ہیں، انجینئرز بن رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس میدان میں گئے وہاں ان کا اپنا بحیثیت مسلمان کوئی کردار بھی دکھائی دیتا ہے امت کو؟ وجہ کیا ہے بولیے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسلمان کی حیثیت سے ان کو ان تمام میدانوں میں آگے بڑھایا، وہ آگے بڑھ بھی گئے، لیکن بچپن میں وہ تعلیم وہ تربیت نہ دے سکے کہ بحیثیت مسلمان تمہیں اپنے ساتھ اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ وہ اس شناخت کو چھپا کر رہنے ہی میں عافیت سمجھتے ہیں۔ وہ نام جب ایگزام کی لسٹ آتی ہے تب تو نظر آتے ہیں، اس کے بعد یہ سارے نام منظر سے ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے کبھی ان کا وجود تھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، مولوی مدرسے میں ہوں گے، مولوی مسجد میں ہوں گے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے قوم کے وہ بچے اور بچیاں جنہوں نے ان میدانوں میں ترقی کی اور آگے بڑھے، انہوں نے قوم و ملت کے لیے بڑے کام کیا کیے؟ کیوں نہیں ہوتا کہ وہ تنظیمیں وہ جماعتیں ان لوگوں سے ان نوجوانوں سے رابطے میں رہیں؟ ملک کی قانون میں ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے قوم کے لیے جائز حق لینے کے لیے محنت کریں آپ ملک کے غدار ہو جائیں گے۔ نہیں، اپنی امیج بچانے کے لیے یا پھر ایک طرح کے خوف میں جینے والے ان بچوں کو ہم نے ابتدا سے ذہن نہیں دیا، وہ اس مقام پہ پہنچ بھی گئے لیکن قوم کے لیے جتنے مفید بننے چاہیے وہ نہیں بن سکے۔ اللہ کے بندو، اسی لیے مکتب کے مرحلے سے تعلیم پہ محنت کرو۔ حضرات گرامی قدر، کرنے کے کاموں میں سے ایک بڑا اہم کام اور بھی ہے، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ ایک بڑا اہم کام یہ بھی آپ کے سامنے میں ذکر کروں کہ بھائیو، اس ملک کے غیر مسلموں کے ساتھ اچھے تعلقات بڑھانے بنانے کی فکر کرو۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کتنی مثالیں آپ کو چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کتنی مثالیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی مکہ کے مشرکین سے اور مدینہ جانے کے بعد وہاں کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات اللہ کے نبی نے ایسے بنا کے رکھے جو ملک کی سلامتی کے لیے یا امن و امان کے ساتھ جینے کے لیے ضروری تھے، اللہ کے نبی نے بنا کے رکھے۔ اللہ کے نبی طائف چلے گئے، طائف سے اللہ کے نبی جب واپس آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے دستور یا مکے والوں کے سسٹم کے مطابق دوبارہ مکے میں داخل ہونے میں خطرہ تھا کہ کہیں مکے والے یہ نہ کہیں تم نے شہر چھوڑ دیا تھا، اب شہر سے باہر نکل جاؤ، مت آؤ۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ مطعم ابن عدی، مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار، اس سردار کو اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا کہ اے مطعم، میں تمہارے جوار میں یعنی تمہارے سپورٹ کے ساتھ میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ مطعم ابن عدی اسلام نہیں لایا تھا، کافر تھا، مشرک تھا، وہ مکہ کے اندر رہتا تھا اور مکہ میں رہتے ہوئے اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لیا، اپنے بچوں کو لیا، ہتھیار بند ہو کر مکے کی سرحد پر آیا اور اللہ کے نبی کو لے جا کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور اس نے وہاں سے اعلان کیا، کہا سن لو، محمد کو ہاتھ لگانے کا مطلب مجھے ہاتھ لگانا ہے اور تم یہ غلطی کبھی نہیں کرو گے، اگر ان کو ہاتھ لگایا تو پھر میں تمہارے خلاف۔ بھائیو، یہاں کے انصاف پسند غیر مسلم حضرات سے اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کرو۔ ابو طالب ساری زندگی ایمان نہیں لائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ابو طالب اپنے چچا کے ساتھ اچھا رشتہ نبھایا اور اس کے نتیجے میں ابو طالب کے ساتھ نے اللہ کے نبی کی بڑی مدد کی۔ اللہ کے بندو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ اچھے تعلقات کو بحال رکھا۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ آپ ذرا مجھے ایک بات بتاؤ، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہتے جیتے ہیں، یہ ہمارے اطراف و اکناف سارے بہت سارے غیر مسلم ہیں۔ آج ہر غیر مسلم کی نظر میں آپ کے لیے شک ہے، آپ کے لیے شبہ ہے، آپ کے بارے میں وہ بدگمان ہے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم ایک دیوار کے فاصلے سے غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے بارے میں کوئی 2000 3000 کلومیٹر یا کئی سو کلومیٹر چینل پہ بیٹھ کر، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے یا ماضی میں کی گئی بعض لوگوں کی غلطیوں کو بنیاد بنا کر ہمارے بارے میں ذہن خراب کیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے، ہماری کردار کشی کی جا رہی ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں جھوٹ بول کر لوگوں کا ذہن بدلنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، ہم اپنے بارے میں سچ بول کر اپنی صفائی بھی نہیں دے پا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کٹ کٹ کر جینے والے، یہ بٹ کر جینے والے، یہ ہٹ کر جینے والے، یہ غیر مسلموں سے روابط رکھے بغیر جینے والے۔ دیکھو، دو مسئلے صاف رکھو، ان کی عبادتوں میں، ان کے مندروں میں، ان کے اپنے معاملات میں آپ دخل نہ دیں، وہ ان کی عبادتیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، میرا دین میرے ساتھ۔ لیکن اس سے ہٹ کر سوشلی، سماجی سطح پر ان سے تعلقات بنا کے رکھنا، یہ اسلامی شریعت کے احکام میں سے ہے۔ اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو، اللہ اس سے تمہیں منع نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پہ بیان فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہی میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری۔ اور ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں۔ بھائیو، سوشل ویلفیئر، خدمت خلق کے کام پر محنت کرو۔ دیکھو، عربی شاعر ایک بڑی پیاری بات کہتا ہے،
کہتا ہے احسن الی الناس تستعبد قلوبہم فطالما استعبد الانسان احسانو، کہتا ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لوگوں پہ احسان کرو. کیوں؟ اس لیے کہ احسان لوگوں کے دلوں کو غلام بنا لیتا ہے. بھائیو، خدمت خلق کرو، لوگوں کی ضرورتوں میں ان کے کام آؤ. اس لیے کہ سب سے پہلے تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ مسلمان سب کے لیے خیر کی بنیاد ہوتا ہے، مسلمان سب کے مفاد کی بات کرتا ہے، سب کا بھلا چاہتا ہے. اس لیے سب سے پہلے کام کرو، اور اس کے بعد اس لیے کہ خدمت خلق سے آپ دلوں کو جیت پائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں، جب ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کے نام پہ مکے والوں نے مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے، مکے سے باہر سے آنے والے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے، اور ایسے ہی خدمت خلق کے مختلف کاموں کے لیے ایک انجمن بنی تھی حلف الفضول کے نام پہ. اللہ کے نبی نے اس میں شرکت کی. اور اتنا ہی نہیں، اسلام آ جانے کے بعد مدینے میں اللہ کے نبی نے کہا جس طرح زمانے جاہلیت میں حلف الفضول جیسی ایک انجمن بنی تھی، آج کے دور میں بھی. اور سمجھو یہ بات، یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ مسلمان جب کمزور ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یہ مسلمان جب کمزور ہوتے ہیں نا تبھی خدمت خلق اور اچھے تعلقات کی بات کرتے ہیں. نہیں، سنو اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے، جب اللہ کے نبی مدینے میں ہے، غالب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آ چکی، اللہ کے نبی نے اس وقت بھی کہا آج بھی اگر مجھے حلف الفضول جیسی کسی انجمن میں شرکت کی دعوت دی گئی میں ضرور اس میں شرکت کروں گا. اللہ کے بندو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، خدمت خلق کے کام کرو، یہاں سے لوگوں کے دلوں کو فتح کر سکتے ہو. ایک مثال دے کر بات سمیٹ لوں. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر یہ ہوا کہ ایک دور میں، خاص طور پہ کرونا جب آیا تھا نا، کرونا کے زمانے میں کرونا جہاد بھی لوگوں نے چلایا. مسلمان خدمت کرنے جا رہے تھے، لوگوں نے غلط فہمی پھیلائی کہ یہ لوگ بیماری پھیلا رہے ہیں. بہت غلط فہمی مسلمانوں کے بارے میں پھیلائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سنت کے پیروکار مسلمانوں نے کیا کیا؟ وہ دور جھیلا. لوگوں نے الزام لگائے، بدنام کیا، جھوٹ بولا، سب ہوا. لیکن اس کے بعد ملک کے بعض علاقوں میں سیلاب آیا. ملک کے بعض علاقوں میں سیلاب آیا. ہوا کیا؟ اللہ کے بندے مسلمانوں نے آگے بڑھ کر خدمت خلق کا کام کیا. میڈیا میں باقاعدہ جہاں خبریں دبائی جاتی، چھپائی جاتی، اچھی خبریں آنے نہیں دی جاتی، وہاں بھی چھن چھن کر یہ صفائی خبریں باہر آئیں کہ بہت سارے غیر مسلموں نے، ہندوؤں نے یہ بات کہی کہ جن لوگوں نے کورونا میں مسلمانوں سے ڈرا کر ہمیں پیچھے رکھا تھا، مسلمانوں سے دور کیا تھا، جب ہم ڈوب رہے تھے، ہمارے کاروبار ڈوب رہے تھے، ہمارے مکان دکان ڈوب رہے تھے، ان میں سے کوئی نہیں آیا. لیکن جن کو اس زمانے میں ہم سے دور کیا گیا وہی مسلمان ہمارے کام آئے. بھائیو، مسلمانوں کی خدمت خلق کے اس اقدام نے اس سارے پروپیگنڈے کو دھو کے رکھ دیا جو زمانے سے لوگ کرتے چلے آئے تھے. یاد رکھنا، حسن سلوک کی طاقت بہت بڑی ہے، حسن اخلاق کی طاقت بہت بڑی ہے. لوگوں کے ساتھ خدمت خلق کا معاملہ کرو، بہت بڑی قوت ہے اس کے اندر. لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کا ذریعہ ہے. خدمت خلق کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو. حضرات گرامی قدر، آج کی اس ملاقات میں جیسے میں نے ابتدا ہی میں کہا، اگر حالات پہ بات کی جائے، الگ الگ ایک ایک موضوع پہ، تعلیمی حالت، اخلاقی صورتحال، معاشی صورتحال، سب پہ بات ہو سکتی. لیکن میں نے جیسے کہا، بنیادی طور پر لوگوں کو دینی طور پہ مضبوط کرو، اور دینی طور پہ مضبوط کرنے کے ساتھ دنیا میں ترقی کے جو اسباب ہمارے سامنے ہیں، جن میں سے چند کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، ان کو اپنا کر اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے مثالی شہری بننے کی کوشش کرو. رب العالمین سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ کہا سنا گیا، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو یاد رکھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ قوم کے حالات کو سدھار دے، ہمارے نوجوانوں کو سدھار دے، ہمارے نوجوانوں کو واقعی معنوں میں اپنی زندگی کے تئیں، قوم کی زندگی کے تئیں سنجیدہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا، آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. انشاءاللہ.